ریکارڈنگ شروع کر دی؟ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ افعال کا اعراب، اسما کے اعراب کے بعد افعال کا اعراب ہم پڑھ رہے تھے، اور آپ لوگوں سے یہ درخواست کی گئی تھی کہ آپ کو اسما کا اعراب اور افعال کا اعراب اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ صرف ایک صفحہ ہے، ایک صفحہ ایک صفحہ ابھی بھی کئی لوگوں کو یاد نہیں ہوا ہے، تو یاد نہیں کیا اس لیے یاد نہیں ہوا، تو ہم پھر سے ایک مرتبہ آپ سے کہیں گے کہ آپ لوگوں کو یاد کرنا ہے۔ آپ ضرور اس کو یاد کریں گے۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اگر آپ بیٹھ جاتے ہیں اچھی طرح سے، تو انشاءاللہ وہ اسما اور افعال دونوں کے اعراب آپ یاد کر لے جائیں گے۔ ہمارے پاس جو اسم معرب ہوتے ہیں، تو وہ اسم کون کون سی شکل کے ہوتے ہیں، ہم نے اعراب کی تین تین مثالوں کی شکل میں ان کو واضح کر دیا۔ وہ اسم کبھی مفرد صحیح ہوتا ہے، کبھی جمع تکسیر ہوتا ہے، تو کبھی جمع مؤنث سالم ہوتا ہے، کبھی اس میں منقوص مقصور ہوتا ہے، تو کبھی اس میں منقوص ہوتا ہے، کبھی غیر منصرف ہوتا ہے، تو کبھی اسماء ستہ مکبرہ ہوتا ہے، تو کبھی مثنیٰ ہوتا ہے، تو کبھی جمع مذکر سالم ہوتا ہے، اور ایک ہے اس میں یائے متکلم کا اعراب، یائے متکلم کی طرف نسبت ہو تو اس کا اعراب۔ تو یائے متکلم جیسے مثال کے طور پر میرا کے جو معنی میں آتا ہے، میرا، کتابی، کتاب ایک ہوتا ہے الکتاب، الکتاب معنی کتاب، اور دوسرا ہوتا ہے کتابی، میری کتاب، کتابی میری کتاب۔ تو یہ جو لفظ ہیں کتابی، میری کتاب، تو ایسی صورت میں جب آخر میں یہ یا آتی ہے میرا کے معنی میں، تو اس وقت کسی بھی کلمے کا اعراب کیسے ہوگا؟ جیسے ہم نے جو مثال دیا تھا جا کے حساب سے، ہے نا؟ تو جا کے حساب سے اگر ہم مثال دیں گے، تو جیسے جا ابھی، ابھی، ابھی میرے ابا، تو ہم نے شروع میں ایسے لگا دیا جا ابھی، جا مانے آئے، ابھی مانے میرے ابا، اور رأیتو، رأیتو ابھی، میں نے دیکھا میرے ابا کو، اور مررتو بی ابی، میں گزرا میرے والد کے پاس سے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں آخر میں جہاں پر یائے متکلم آ رہا ہے، تو وہاں ہمیشہ ایک ہی جیسے ہو رہا ہے۔ یائے متکلم جہاں پر ہوگا تو وہاں جو اعراب کی شکل ہوگی وہ ایک جیسے ہوگی۔ ایسے ہی جیسے مثال کے طور پر ہاذا، ہاذا کتابی، اور رأیتو، رأیتو کتابی، اور اسی طرح سے قرأتو فی کتابی۔ دیکھیے ہاذا کتابی یہ حالت رفع میں ہے، رأیتو کتابی یہ حالت نصب میں ہے، اور مررت قرأتو فی کتابی یہ حالت جر میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے فی آیا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی اسم کے آخر میں متکلم کی یا آئے، متکلم کی یا یعنی میرا، میرا، میری، ہم جب بولتے ہیں میرا گھر،
تو میرا گھر کو کیسے بولنا رہے گا؟ بیتی. میرا قلم قلمی. میرا قمیص قمیصی. میری مسجد مسجدی. میرا مدرسہ مدرستی. آخر میں آپ یا لگا دیجئے تو اس میں میرا کا معنی آ جائے گا. میرا درس درسی. میرے استاد استادی. میرے شاگرد طالبی یا تلمیذی. میرا بھائی اخی. میری بہن اختی. سب کے آخر میں یا ہے. تو میرا کے لیے ایسے آخر میں یا لگاتے ہیں، اور اسی یا کو کہا جاتا ہے یا متکلم. اس یا کو کہتے ہیں یا متکلم. متکلم اس میں میرا کا معنی آتا ہے. تو جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو تب ایسی صورت میں اس کا اعراب کیسے ہوگا؟ ہمیشہ ایک جیسے ہوگا، کہیں پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو اس کے بعد ہم اب یہاں پر افعال کا اعراب شروع کر دیتے ہیں. یہ ہم نے آپ کو الگ سے بتا دیا تاکہ یہ بھی واضح ہو جائے. اور اس کے بعد افعال میں آپ دیکھیں گے یہ اس کا ہم نام ایسے دیکھ سکتے ہیں: مضاف الی یا متکلم. مضاف الی یا متکلم، اس کا یہ نام دیں گے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فعل مضارع. فعل مضارع افعال کے اعراب میں ہمارے پاس فعل تین طرح کے ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر. تو ہم نے بتایا تھا کہ فعل ماضی یہ مبنی ہوتا ہے، فعل امر یہ بھی مبنی ہوتا ہے، ان کا اعراب بدلتا نہیں ہے. اس لیے یہ دونوں کو ہمیں پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے. ہمیں فعل مضارع کو پڑھنا ہے. اور فعل مضارع میں آپ یہ ذہن نشین کر لیں کہ فعل مضارع میں صرف تین حالتیں ہیں. اس میں صرف تین حالتیں ہوں گی فعل مضارع کے اندر. تو ایک حالت کون سی ہے؟ ایک حالت ہوگی رفع کی. دوسری حالت کون سی ہوگی؟ نصب کی. اور تیسری حالت کون سی ہوگی؟ جر کی. رفع نصب جر. رفع کی حالت کا مطلب ضمہ کی حالت، جیسے کتابن آپ نے یہ پڑھا ہے. ضمہ کی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں ضمہ آتا ہے. اور نصب کا مطلب آخر میں فتح آتا ہے. جر کا یہ جزم کی حالت، چونکہ فعل ہے تو فعل میں جر نہیں آتا، جزم. رفع نصب اور جزم. تو نصب کی حالت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخر میں فتح آتا ہے. اور جزم کی حالت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ آخر میں جزم آئے. تو یہ تین حالتیں ہیں. اس طرح سے ہمارے پاس فعل مضارع کے اعراب کے لیے تین حالتیں ہوں گی: رفع نصب جزم. اور ہم نے اس سے پہلے یہ بھی پڑھا تھا کہ کوئی بھی لفظ اس کی جو اصلی حالت ہے، اس کی اصلی حالت کیا ہے؟ رفع. ہر کلمے کی، چاہے وہ اسم ہو چاہے فعل ہو، اس کی اصلی حالت کیا ہے؟ مرفوع، حالت رفع میں ہے. اسی لیے جب بھی ہم کوئی کلمہ لکھتے ہیں تو
اس کو ہم ضمہ کے ساتھ لکھتے ہیں، الکتابو، القلم. تو یہاں پر ہم القلم ایسے کبھی نہیں لکھیں گے، یا القلمی ایسے کبھی نہیں لکھیں گے. کیوں؟ کہ کسی بھی کلمے کی اصل حالت ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے. فتحہ یا کسرہ یا پھر فعل میں سکون جزم، یہ کب آئے گا؟ جب اس کے لانے کا کوئی سبب ہوگا، اس کے لانے کا کوئی سبب ہوگا، کوئی وجہ ہوگی، تب وہاں پر فتحہ یا اسم کے اندر فتحہ یا پھر کسرہ آئے گا. اور فعل کے اندر ایسے ہی ہم کو معلوم ہے فعل مضارع کی ایک مثال جیسے ینصرو. آپ کو گردان یاد ہو گئی ہوگی شاید، کیونکہ فعل مضارع کی گردان، ماضی کی گردان، یہ آپ لوگوں نے یاد کیا ہے تحسین الصرف میں. تو فعل مضارع کی جو گردان ہے، ایک گردان جیسے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں آپ کے لیے، ایک ہے ینصرو، دوسرا ہے ینصرانی، اور تیسرا ہے ینصرونا. ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. اس کے بعد تنصرو، تنصرانی اور ینصرنا. اس کے بعد پھر سے ہے تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، اور ہے اس کے بعد تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، اور آخر میں ہے انصرو اور ننصرو. یہ اس طرح کے صیغے آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا. ہم نے آپ سے کہا تھا کہ فعل کی گردانیں جب بھی آپ کو یاد کرنی ہے تو تین تین کر کے آپ یاد کریں. یہ پہلے تین ایک ساتھ، پھر یہ دوسرے تین ایک ساتھ، یہ تیسرے تین ایک ساتھ، یہ چوتھے تین ایک ساتھ، اور آخر میں یہ دو ایک ساتھ. تو اب آپ یہاں دیکھیں گے یہ جو گردان میں نے مختصر سی یہاں پر لکھ دی ہے، ایک آسان والی گردان، عموماً جس کی گردانیں یاد کرتے ہیں: ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، انصرو، ننصرو. یہاں جو پہلا صیغہ ہے اس کو آپ دیکھیے، یہ اس کے آخر میں ضمہ ہے. اس کو دیکھیے، اس کے آخر میں بھی ضمہ ہے. اس کو دیکھیے، اس کے آخر میں ضمہ ہے. اور یہ دونوں بھائیوں کو دیکھیے، ان کے آخر میں بھی ضمہ ہے. یہ 1 2 3 4 اور 5 یہ کون سے کلمات ہیں؟ آپ باقی جو صیغے ہیں ان پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صیغے کس طرح کے ہیں. ان صیغوں میں جو فعل کے جو اصل حروف ہیں، ان حروف کے بعد آخر میں الف نون، واو نون، یا نون، اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہے. یہ اضافی جو حروف ہیں ان اضافی حروف سے خالی ہیں. یہ اضافی حروف سے خالی ہیں. نہ ان کے آخر میں الف نون ہے، نہ ان کے آخر میں واو نون ہے، نہ ان کے آخر میں یا نون ہے، نہ ان کے آخر میں نون ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نصرہ سے ینصرو، نصرہ نون صاد را، ینصرو یا فعل مضارع کی علامت نون صاد را.
تو ایسے جو کلمے ہیں فعل مضارع کے اندر اس طرح کے جو صیغے آتے ہیں جن کے آخر میں الف نون واو نون یا نون نہیں آتے، تو وہ ان میں جو اعراب ہوتا ہے، ان کا جو اعراب ہوتا ہے وہ تین طریقے کا۔ تو جیسے ہم ان کو یہاں سے اٹھا لیتے ہیں، ان کا جو اعراب ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تین طریقے کا۔ ینصرو، اب اسی پر ہم کو باقی جو تنصرو تنصرو انصرو ننصرو، یہ باقی کا سب کا طریقہ ایسے ہی ہوگا جیسے ینصرو کا ہے۔ کیا طریقہ ہوگا؟ سب سے پہلے ہم، چونکہ ہمارے پاس اعراب کی کتنی حالتیں ہیں؟ تین۔ نمبر ایک ہے رفع کی حالت۔ نمبر ایک ہے رفع کی حالت۔ تو رفع کی حالت میں یہ کیسے ہوگا؟ تو آپ یہاں دیکھیں، رفع کی حالت میں اس کے آخر میں ضمہ ہوگا، ین سورو، اس طرح سے اس صیغے کو ہم پڑھیں گے، ین سورو۔ یہ حالت رفع میں ہے۔ کیوں حالت رفع میں ہے؟ کہ اس سے پہلے کوئی بھی ایسا کلمہ نہیں ہے جو اس کے رفع کو ختم کر سکے۔ دوسرا آپ دیکھیں گے، دوسرے کو آپ دیکھیں تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، جیسے حالت نصب۔ دوسرا کیا ہے؟ حالت نصب۔ حالت نصب، نصب کا معنی فتحہ۔ اب وہ کون سے کلمات ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں؟ وہ کون سے کلمات ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں؟ اگر ان کلمات کے بارے میں ہم جانیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کچھ ایسے کلمات ہیں جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ وہ ہیں ان، لن، کہ، اذن۔ چار کلمات ہیں، ان کو کہتے ہیں حروف ناصبہ۔ تو مثال کے طور پر جیسے ہم نے یہاں پر یہ کلمہ استعمال کیا، اب اس کے بعد ہم اوپر کا جو صیغہ ہے وہ صیغہ یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ تو یہ شروع میں لن آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں تبدیلی کیا آئے گی؟ یہاں تبدیلی کیا آئے گی؟ اس نے کیا کیا؟ ان، لن، کہ، اذن، یہ جو کلمات ہیں جن کو حروف ناصبہ کہتے ہیں، یہ فعل مضارع کے آخر کو زبر دے دیتے ہیں، نصب دیتے ہیں، فتحہ لگا دیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ زبر کہاں سے آیا؟ یہ اس کی وجہ سے، یہ ہے نصب دینے والا۔ اس کے بعد تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے حالت جزم کا۔ ہمارے پاس حالت جزم کے لیے کئی کلمات ہیں، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، ان شرطیہ۔ پانچ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم نے صرف لم کا استعمال کیا کہ لم یہ کیسے ہوتا ہے، جب فعل مضارع پر یہ داخل ہو جائے تو ایسی صورت میں اس میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے۔ تو جیسے میں نے اوپر سے اس فعل کو اٹھا کر یہاں رکھ دیا، اب آپ یہاں دیکھ رہے تھے یہاں پر کیا تھا؟ لن ینصرا، آخر میں زبر آیا تھا۔ اب یہ لم آ گیا تو یہ لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کے آخری حرف کے ساتھ، تو فعل مضارع کے آخری حرف کو یہ اب یہاں پر جزم دے دیتا ہے، فعل مضارع کے آخری حرف کو یہ جزم دیتا ہے۔ تو اب یہ کون کون سے صیغوں کے ساتھ ہوگا؟
देखिए यहां पर ये जो सेगे हैं जो हमने अलग कलर में बना के रखे हैं, ये यंसुरु, उसके बाद ये तंसुरु, उसके बाद ये तंसुरु, और फिर ये अनसुरु, और ये ननसुरु। तो ये गर्दान है हमारी, यंसुरु यंसुरानी यंसुरुना। ये मुजक्कर गायब के सेगे हैं, वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब। और ये वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, और ये वाहिद मुजक्कर हाजिर का सेगा है। आखिर में देखिए इसमें भी अलिफ नून वाव नून या नून नहीं है। और ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, और ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। तो ये जितने भी कलिम पांच, ये पांच जो सेगे हैं, इन पांचों सेगों का हाल यहां पर इस तरह से होगा जैसे हमने यहां पर बताया। जब फेले मुजारे से पहले नसब देने वाले हरूफ अन, लन, कै, इज़न ये न आए तो ऐसी सूरत में फेले मुजारे क्या होगा? मरफू होगा। इसी तरह से अगर उसके पहले लम, लम्मा, लामे, अम्र, लाई, नहीं, इन, शर्तिया ये भी ना आए, न नसब देने वाले हरूफ आए, न जज़म देने वाले हरूफ आए, तो ऐसी सूरत में वो फेल अपनी असली हालत पर रहेगा। उसकी असली हालत क्या है? रफा के साथ। और अगर फेले मुजारे के शुरू में नसब देने वाले हरूफ आ गए तो फेले मुजारे क्या होगा? मंसूब होगा, यानी आखिर को जबर दे देंगे। और अगर फेले मुजारे के शुरू में ऐसे जज़म देने वाले हरूफ आ गए, लम, लम, लम्मा, लामे, अम्र, लाई, नहीं, इन, शर्तिया, तो ऐसी सूरत में पहले मुजारे के आखिर को हम जज़म देंगे। तो ये सेगे वो हैं जिनके आखिर में अलिफ नून वाव नून या नून नहीं होता। अब हमको ये देखना है कि बाकी ये जो सेगे हैं, यनसुरानी, आप यहां देख रहे हैं आखिर में अलिफ नून है, यनसुरुना आखिर में वाव नून है, यहां पे देखिए तनसुरानी आखिर में अलिफ नून है, यहां देखिए नून है, यहां तनसुरानी अलिफ नून है, यहां तनसुरुना वाव नून है, यहां तनसुरीना या नून है, यहां तनसुरानी अलिफ नून है, और यहां पर सिर्फ नून है। तो इसमें भी दो कलिमात ऐसे हैं जिनके आखिर में सिर्फ नून है, सिर्फ नून है, आखिर में सिर्फ नून है। बाकी में या तो अलिफ नून, वाव नून या नून। लेकिन ये जो दो कलिमे जिसमें हमने खत लगा दिया है, इसके आखिर में देखिए सिर्फ नून है, अलिफ नहीं है, वाव भी नहीं है, और या भी नहीं है जैसे दूसरी जगह पर है। तो जिनके आखिर में अलिफ नून, वाव नून, या नून होता है, उनका एराब कैसे होगा? तो उसको आप यहां समझिए। मैं यहां पर आपको मिसालों के साथ बता देता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहां से ये सेगा ले लेते हैं, यनसुरानी। यनसुरानी वो सेगा है जिसके आखिर में या अलिफ नून है, जिसके आखिर में अलिफ नून है। अब अलिफ नून हो, वाव नून हो, या फिर या नून हो, तो उनको हम कैसे लिखेंगे? उसके लिखने का तरीका क्या होगा? तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास तीन एराब हैं, हालत रफा, हालत नसब और हालत जज़म। हालत रफा, हालत नसब और हालत जज़म। तो सबसे पहले हम रफा की हालत में देखेंगे कि रफा की हालत में यनसुरानी कैसे होगा। तो रफा की हालत में यनसुरानी ऐसे होगा, रफा की हालत में यनसुरानी इसी तरह से रहेगा जैसे आपने गर्दान में उसको पढ़ा हुआ है। ये उसकी हालत रफा है। उसके बाद हालत नसब, हालत नसब में यनसुरानी कैसे होगा? नसब देने के लिए क्या करते हैं? शुरू में हुरूफ नासिबा का इस्तेमाल करते हैं, अन, लन, कै, इज़न। तो अब अगर जैसे मैंने इस फेल को जो यहाँ ऊपर हालत रफा में है
اس کو میں نے یہاں سے کاپی کیا اور یہاں لگا دیا، تو کیا یہ درست ہوگا؟ تو ہم کہیں گے نہیں، درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں اس سے پہلے لن آ گیا اور یہاں پر نہیں آیا تھا، اوپر ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ حروف ناصبہ تھا اس کے سامنے، نہ حروف جازمہ تھا، یعنی ان لن کئی اذن اس میں سے کوئی بھی یہاں پر کلمہ نہیں ہے، اور نہ لم لما لام امر لائے نہیں ان شرطیہ، ان میں سے بھی کچھ نہیں ہے، تو اس لیے وہ مرفوع ہوا۔ اور مرفوع کی علامت کیا ہے وہاں پر؟ مرفوع کی علامت یہ ہے کہ اس کا نون باقی رہے، اس کا نون باقی رہے۔ جیسے یہاں پر مرفوع کی علامت کیا تھی؟ مرفوع کی علامت یہ تھی کہ یہاں ضمہ آئے، جیسے جاء ابو کا، ابو کا، تو یہاں پر مرفع کی علامت کیا ہے؟ واو۔ اور رأیت ابا کا نصب کی علامت کیا ہے؟ الف۔ مررت بابی کا جر کی علامت کیا ہے؟ یا۔ جاء رجلانی رفع کی علامت کیا ہے؟ الف۔ اور رأیت رجلینی نصب کی علامت کیا ہے؟ یا۔ مررت برجلینی یہاں جر کی علامت کیا ہے؟ یا۔ تو علامتیں جہاں پر کبھی ضمہ فتحہ کسرہ سکون سے ہوتی ہیں، وہیں علامتیں کبھی واو الف یا سے ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہمارے پاس جب فعل مضارع میں ہم دیکھتے ہیں تو فعل مضارع میں جو افعال جن کے آخر میں الف نون، یہ الف نون، واو نون، یہاں الف نون، یہاں پر الف نون، یہاں پر واو نون، یہاں پر یا نون، اور یہاں بھی الف نون، یعنی دو حروف نون کے ساتھ میں ایک حرف، الف واو اور یا۔ تو ایسی صورت میں جو صیغے ہیں، ان صیغوں کو کہا جاتا ہے افعال خمسہ، ان کا نام ہے افعال خمسہ۔ جیسے ہم اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں، افعال خمسہ۔ افعال خمسہ جو ہوتے ہیں ان کا اعراب ایک جیسا ہوگا، افعال خمسہ کا اعراب ایک جیسے ہوگا۔ تو یہ افعال خمسہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سے افعال کو کہا جاتا ہے؟ جن افعال کے آخر میں دو حروف آتے ہیں، الف نون یا پھر واو نون اور پھر یا نون۔ اب یہاں گنیں گے اگر آپ تعداد ان کی تو آپ کو نظر آئے گا یہاں پر یہ الف نون ہے، کتنا ہو گیا؟ 1۔ یہاں واو نون ہے، کتنا ہو گیا؟ 2۔ یہاں پر الف نون ہے، کتنا ہو گیا؟ 3۔ یہاں پر صرف نون ہے، اس کو نہیں گننا ہے ہم کو۔ یہاں پر دیکھیے الف نون ہے، یہ کتنا ہو گیا؟ 4۔ یہاں پر واو نون ہے، یہ کتنا ہو گیا؟ 5۔ اور یہاں یا نون ہے، یہ کتنا ہو گیا؟ 6۔ اور یہاں پر الف نون ہے، یہ کتنا ہو گیا؟ 7۔ تو جس کے آخر میں الف نون واو نون یا نون آتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7۔ ان کی تعداد ہے 7۔ اور خمسہ معنی کیا ہوتا ہے؟ 5۔ 7 کے لیے عربی میں سبا ہے، خمسہ معنی 5۔ یہاں کلمات صیغے 7 ہو رہے ہیں اور ہم ان کا نام کیا رکھ رہے ہیں؟ 5، خمسہ۔ کیوں 5 نام رکھ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ آپ ان میں دیکھیے یہ صیغہ تنصرانی صیغہ کتنی مرتبہ ہے؟ سیم 3 مرتبہ ہے۔ تنصرانی اس شکل کا صیغہ 3 مرتبہ ہے، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا، یہاں پر ایک ہے، اس کے بعد نیچے دیکھیے تنصرو، تنصرانی، تنصرنا، یہاں پر بھی ہے، اور نیچے دیکھیے تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا، یہاں پر بھی ہے۔ تو ایک یہاں ہے، دوسرا یہاں پر بھی ہے، اور تیسرا یہاں پر بھی ہے۔ 3 جگہ پر ایک ہی جیسے صیغہ آیا ہوا ہے، تو ان تینوں کو بجائے 3 گننے کے ہم 1 گنتے ہیں، بجائے 3 گننے کے 1 گنیں گے۔ تو ٹوٹل کتنے تھے؟ 7۔ 3 میں سے اب یہ 7 میں جو 3 تھے تنصرانی، 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 ان میں سے ہم 2 کو نکال دیں گے، صرف 1 گنیں گے۔ تو 7 میں سے 2 نکال دیں گے تو کتنا بچے گا؟ 5۔ تو اس لیے اس کو افعال
خمسہ کہا جاتا ہے، کہنے کے لیے افعال خمسہ ہیں، لیکن وہ اصل کتنے ہیں گردان کے اندر؟ 7۔ تو پھر 7 میں سے 2 کہاں چلے گئے؟ تنصرانی، 3 اس شکل کے 3 سیگے ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ہم نے ان میں سے ایک کو لے لیا، باقی 2 کو چھوڑ دیا۔ تو اس طرح سے یہ ہو گئے 5۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے تھے رفع کی حالت میں یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ نون باقی رہتا ہے۔ رفع کی جو علامت ہے، علامت یہ ہے کہ وہاں نون رہے، اور جب نصب کی حالت میں آتے ہیں تو یہاں پر یہ جو نون ہوتا ہے اس نون کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو حالت نصب میں کیا ہوا؟ لن ینصرا، ینصرانی تھا، اب ہو گیا لن ینصرا۔ اس کے بعد حالت جزم میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر جیسے ہم نے پہلا جو سیگا لیا تھا وہ تھا ینصرانی، تو اس کو پھر یہاں لکھیں گے تو لم شروع میں آ گیا۔ لم کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے۔ تو یہ کون سا سیگا ہے؟ افعال خمسہ والا سیگا ہے، وہ سیگا ہے جس کے آخر میں الف نون واو نون آتے ہیں۔ تو ان میں سے کیا کرنا رہے گا جزم دینے کے لیے؟ جزم دینے کے لیے آخر سے نون کو گرا دینا رہے گا۔ تو ہو گیا فعل مضارع مجزوم۔ اب فعل مضارع مجزوم اور منصوب، یہاں پر دیکھیے دونوں ایک ہی جیسے ہو گئے، دونوں ایک ہی شکل کے ہو گئے، لن ینصرا لم ینصرا۔ تو افعال خمسہ میں حالت نصب اور حالت جزم میں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اس کی دوسری مثال، جیسے مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے اگر یہ لکھ دیا ینصرونا، جمع کا سیگا لکھ دیا، جمع کا سیگا، تو آپ دیکھیں جمع کے سیگے کو ہم جب یہ ہوا آخر میں جب نون باقی ہے، اس کا مطلب آپ کو یہ سمجھ جانا ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے۔ آخر میں نون باقی ہے تو کیسے ہو گیا؟ وہ حالت رفع میں ہے۔ اب اس کے شروع میں اگر ہم نے لن لگا دیا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ یہاں سے آخر سے یہ جو نون ہے یہ نون حذف ہو جائے گا، یہ نون حذف ہو جائے گا، اور اس کی جگہ پر ہم الف لگا دیں گے، لن ینصرو، یہ ہو جائے گا لن ینصرو۔ اور ایسے یہاں پر بھی جب فعل مضارع کے لیے جزم دینے والا جو حرف ہوتا ہے جس کو حروف جازمہ کہتے ہیں، ان کو جب لم وہ شروع میں آ جائے تب ایسی صورت میں آخر سے یہاں سے بھی نون حذف ہو جاتا ہے، اور جمع کے فرق معلوم کرنے کے لیے وہاں پر الف لگا دیا جاتا ہے۔ تو ہو گیا لن ینصرو لم ینصرو۔ تو فعل مضارع یہ منصوب ہو گیا اور مجزوم بھی ہو گیا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر فعل مضارع منصوب میں کیا ہوتا تھا؟ زبر آتا تھا۔ یہاں فعل مضارع مجزوم میں کیا آتا تھا؟ جزم آتا تھا۔ لیکن افعال خمسہ میں کیا رہے گا؟ فعل مضارع مرفوع میں نون رہے گا اور منصوب اور مجزوم سے نون گر جائے گا، بس اتنا سا فرق ہے دونوں کے درمیان میں۔ اور اب باقی رہا ینصرنا اور تنصرنا، یہ جو سیغے ہیں جس کے آخر میں صرف نون ہے، الف نون واو نون یا نون نہیں ہے، ایک ہی حرف ہے نون، تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ ہمیشہ ایسے ہی آئیں گے، چاہے حالت رفع میں ہو، چاہے حالت نصب میں ہو، چاہے حالت جزم میں ہو، کچھ بھی آ جائے یہاں پر ان کی شکل ہمیشہ ایسے ہی رہے گی۔ تو 14 سیغوں میں سے یہ 2 سیغے ایسے ہیں جو ہمیشہ ایک جیسے ہی رہتے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کون کون سے؟ جیسے یہ ینصرنا اور یہ ہے تنصرنا، یعنی وہ سیغا جس کے آخر میں نون تو ہے لیکن نون سے پہلے الف واو اور یا نہیں ہے، صرف آخر میں نون بڑا ہوا ہے، اور جس کے آخر میں الف نون بڑا ہو، واو نون بڑا ہو، یا نون بڑا ہو، تو وہاں پر کیا ہوگا؟
وہاں پر حالت رفع میں نون رہے گا، حالت نصب اور جزم میں نون حذف کر دیا جائے گا۔ تو افعال خمسہ کا اعراب مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔